السلام علیکم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حرم شریف کے امام و خطیب نے یہودیوں کو ایسا کیا کہا کہ پوری دنیا کے یہودی سیخ پا ہوئے اور حرم مکی کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے الفاظ آپ کو سناؤں یا یہ بتاؤں کہ سعودی عرب کی حکومت نے ان کے خطبے پہ کیا ایکشن لیا، اور یا اس بارے میں بات کروں کہ مسلم امہ یا خصوصاً عرب ممالک نے اس پہ کیا رد عمل ظاہر کیا۔ اب آپ حرم مکی کے خطیب و امام الشیخ صالح بن حمید کے خطبے کا یہ حصہ سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ شیخ صاحب نے خطبے کے اس حصے میں صہیونی اسرائیلی غاصبین کو بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی غاصبین اور قابض یہودیوں کو ختم کر دے، اور اللہ تو ہی قادر ہے کہ وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تو ہی ان کو نبٹ لے، اور اللہ تو ہی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب یہ دعا کے الفاظ کیا تھے کہ اللہ نے اس دعا کو کونے کونے میں پہنچانے کا کام خود یہودیوں سے لے لیا کہ ان کے مذہبی بڑے بڑے پیشوا اور ان کے صحافیوں نے اس کو خوب شیئر کیا اور خوب اس کی تشہیر کی تاکہ ان کے حکام تک پہنچ سکے، اور وہ سعودی عرب کو مجبور کرے کہ اس خطیب کو خطبے سے ہٹایا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے یہودی حکومت اسرائیل نے اور ان کے مسلمانوں میں سے غلام منافقین نے ٹویٹر پر مضبوط ترین مہم چلائی اور ٹرینڈ چلایا تاکہ سعودی حکومت تک یہ بات پہنچ سکے۔ اور اسرائیل کے ایک مشہور صحافی نے تو یہاں تک کہا کہ سعودی حکومت سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو معزول کریں اور ان کو معذرت کے اوپر مجبور کریں، معذرت سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اور صہیونی ریاست کے بڑے ربی نے مناظرے کا چیلنج دے دیا کہ میں شیخ کو کہتا ہوں کہ آپ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں، آپ اس بات پہ میرے ساتھ بیٹھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مگر پتہ ہے کہ سعودی حکومت نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ سعودی حکومت نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت حرم کے امام اور خطیب کے ساتھ کھڑی ہے، اور کہا کہ شیخ نے کوئی غلط بات نہیں کی، شیخ نے وہی بات کی جو سعودی حکومت کا موقف ہے اور جو امت مسلمہ جس پہ کھڑی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور ایک جابر اور قابض حکومت ہے جنہوں نے فلسطینیوں کے حق کو چھینا ہے اور ان پہ مظالم ڈھا رہی ہے۔ تو جب سعودی حکومت کی طرف سے یہ مضبوط موقف سامنے آیا تو اسرائیلی صحافی اور ان کے مذہبی پیشوا ٹویٹر پر اپنی بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ کو بنی اسرائیل سے کیا مسئلہ ہے، اور ساتھ انہوں نے ٹویٹر کے ایک ٹرینڈ کا تذکرہ بھی کیا اور وہ بھی یاد دلایا جس میں انڈیا کے خلاف تمام عرب ممالک نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ اللہ رسول اللہ یا مودی، یعنی مودی کے خلاف ٹرینڈ چلا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی ذات پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ عرب دنیا کا ایک مضبوط ترین ٹرینڈ چلا تھا۔ تو یہودیوں نے اور یہودیوں کے صحافیوں نے اس ٹرینڈ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس ٹرینڈ میں ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم نے تمہارے نبی کی عزت کے لیے اس ٹرینڈ میں تمہارا ساتھ دیا تھا، جس کے جواب میں عربوں نے کہا کہ ہم تمہارے مذہب اور تمہارے نبی کی بھی عزت کرتے ہیں، یہاں پر مذہبی کی بات نہیں ہے، یہاں ایک آزاد ریاست فلسطین کو تم لوگوں نے ظلم اور جبر سے قابضہ کیا ہے۔ الغرض کے عرب ممالک نے حرم مکی کے شیخ حمیدی کی حمایت میں مضبوط ترین ٹویٹر ٹرینڈ چلایا جس میں سب نے لکھا تھا کل لنا الشیخ الحمیدی، یعنی ہم سب کے سب مسلم امہ کے نوجوان ہم سب شیخ حمیدی ہی ہیں۔ تو سعودی حکومت کے اس مضبوط ترین پیغام اور عرب ممالک کے اتنے مضبوط ترین سٹینڈ لینے کے بعد ایک تو مسلم امہ کا قضیہ فلسطین پر موقف دوبارہ سے واضح ہوا، اور دوسرا صہیونی ریاست کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اور مسلم امہ کے باقی ممالک کے مسلمان خصوصاً اور حکمران بالعموم قضیہ فلسطین کے اوپر کتنے سنجیدہ ہیں۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔